جو الیکشنز کو متنازع بنانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے، 8 فروری کو الیکشنز ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو الیکشنز کو متنازع بنانا یا کنٹروورشل بنانا، یہ کسے سوٹ کرتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ اس کام کے لیے کسی قسم کی کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ آلریڈی متنازع ہے، پاکستان کا ہر الیکشن متنازع تھا۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو نے مغربی پاکستان میں سویپ کیا تھا، مگر ان کے کرٹک کہتے ہیں جی، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ اقتدار کا حق تو مجیب الرحمان کا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، الیکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور ہم لیفٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر حکمران اشرافیہ کو پتہ چل جائے کہ الیکشن سے کوئی تبدیلی آنے والی ہے تو وہ الیکشن پر پابندی لگا دیں گے۔ یہ جو بورژوا ڈیموکریسی ہے، اس پہ کھل کے بات اس میں بھی ہونی چاہیے کہ جب 5 سال بعد لوگ بیزار ہو کے آتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں ہو نیا چہرہ آ گیا، تو جو سیفر زونز ہوتے ہیں بورژوا ڈیموکریسی کے، اس میں تمام ریولوشنری انرجی کو زائل کر دیا جاتا ہے، اور ایک کبھی بائیڈن آ جاتا ہے، کبھی وہ آ جاتا ہے۔ پیچھے کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں جو ہیں کیا کہتے ہیں، سلیم کارلوس بیٹھا ہوگا، اور وہ ایپل والا بیٹھا ہوگا، اس کے بعد وارن بفٹ بیٹھا ہوگا، جو کہ آنر ہے اس گلوب کے، وہی مالک ہیں اس ڈیموکریسی کے۔ ارے بھائی، فری فیئر الیکشن کرا کے عمران خان کو دے دو، 6 سال 6 مہینے میں آپ کا یہ بخار بھی اتر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دس ڈیموکریسی اینڈ اسٹیٹ ہیز بیکم این انسٹیٹیوشن ٹو رن دی افیئرز آف دی رچ اینڈ مائٹی۔ یہ تو بڑے لوگوں کا کھیل رہ گیا ہے، اس کا عوام سے تعلق کیا رہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ الیکشن نہ ہو، میں مارشل لا کے سخت خلاف ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ملٹی ڈکٹیٹر اور معاشی ڈکٹیٹر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، استحصال کرنے والے کے ہاتھ میں بندوق ہو یا نوٹ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں، ہم دونوں طرف سے لٹتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ نے کھل کے بات، اور دغاری صاحب جیسے جید لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے بھی ہمت ہوئی آپ سے بات کرنے کی۔ اس ڈیموکریسی یہ کچھ نہیں کرے گی۔ جس وقت کالے دھن کی ڈیموکریسی میں کالا، جہاں پیسہ کالا ہو وہاں سیاست کالی رہتی ہے، سفید نہیں ہوتی۔ سعید صاحب پھر یہ بتا دیں کہ کیا ایسا کیا جائے کہ سب کا اعتماد ہو پھر اس سیٹ اپ پر، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں؟ یہ جو سرمایہ کا یلغار ہے ہماری سیاست میں، اس کو ختم کریں۔ 15 سے 20 کروڑ روپے کا الیکشن ہوتا ہے، کس شریف آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں؟ محدود چند لوگوں کو، شرفا کو چھوڑ کر۔ مجھے یہ بتائیں، کیا کسی سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ کون سا قبضہ گروپ کس پارٹی کو پیسے دیتے ہیں؟ ایون ان کے گھر کی گراس بھی ان کے پیسوں سے آتی ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں گے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جب تک یہ کالا پیسہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ہماری سیاست کو، سیاست سفید کیسی ہوگی؟ آپ کی عام آدمی کی جو اکنامک ریئلٹی ہے، اس کی ریلیونس آپ نے پارلیمان ہونی چاہیے۔ پارلیمان انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں تو پتہ چلتا ہے یار، یہ قانون جو ہے، میرے ابا جی اگر اندر ہونے والے ہیں تو میں نے ابا جی کے حق میں قانون بنوا لیا، میرے پھوپھی اندر ہونے والی ہے تو میں نے ایک پھوپھی اسپیسیفک قانون بنا لیا۔ مطلب یہ باتیں حقیقت ہے۔ ہمیں نہ مارشل لا چاہیے، نہ ہمیں پیسے کا جبر چاہیے، نہ فائنانس کیپٹل کی جو ہے امریت چاہیے، نہ ہی کسی فوجی کی امریت چاہیے۔ اتحاد ہو رہے ہیں، انتخابی اتحاد کی سیاست ہو رہی ہے، آپ کو یہ سیاست کس حد تک کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور الیکٹیبلز کا اگلے سیٹ اپ میں کیا رول دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک سطح پر یہ کامیاب ہو رہی ہے، ایک سطح پر ناکام ہو رہی ہے۔ اگر تو ان کے نجی اثاثوں میں اضافے کے طور پر دیکھیں تو بہت کامیاب ہو رہی ہے۔ مکاؤ میں کس کس کا پیسہ جا رہا ہے، اس حوالے سے بہت کامیاب ہو رہی ہے۔ لیکن اگر سیاست کا جو بنیادی مقصد تھا، عوام اور میسز، وہاں پہ یہ اٹرلی ناکام ہے، اور اسے ہمیشہ ناکام رہنا ہے۔ اگر تھوڑی دیر پہلے آپ ایک گفتگو اور بحث کر رہے تھے جو پرانا ماضی کا رائٹ اور لیفٹ تھا، بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو پارٹیاں ہیں، برطانیہ کی لیبر پارٹی ہے یا لیفٹ کی پارٹی فرانس میں جو ہے، لیٹن امریکہ کو تھوڑی دیر باہر رکھیں، تو آج جتنی لیفٹ کی آج ضرورت ہے کبھی بھی نہیں تھی۔ میں اس کی تازہ ترین مثال آپ کو بنگلہ دیش کے جو ورکر ہیں، یہ جو ان کی یہ کپڑے کی انڈسٹری ہے، جن کے کئی لوگوں کو مارا ہے، بڑا سینہ واجد نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اس میں 2 باتیں بڑی ہیں۔ یا ہر ویسٹرن لبرل کہہ رہا تھا وہ بنگلہ دیش کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھیں، دیکھ لیا بنگلہ دیش کو، وہ بھی IMF میں چلا گیا ہے، $20 بلین پہ آ گئے ہیں اس کے اثاثے۔ اور ایک محنت کا شہرت کا میں نے انٹرویو سنا ہے، اس نے کہا میں اپنے سر پہ ڈالوں اب تمہارے پل، یہ تمہاری ٹرینیں سر پہ ڈالوں، اس کا ایک میرا آملیٹ نہیں آتا، یہ جو تم ٹھیکیداروں کے ساتھ بیٹھ کے مال کھاتے ہو۔ پرابلم یہ ہوا ہے کہ نظام روس کے بعد جو مایوسی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انٹرنیشنل رولنگ کلاس نے ایک موج اڑائی ہے، اور اس موج کے نتیجے میں آج یہ سیارہ سلگتا ہوا سیارہ ہے۔ آپ جو مڈل ایسٹ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یوکرین میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت جتنی موومنٹ ہے
اس میں لیبر میں اور کنزرویٹو میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر آپ ٹریڈ یونین میں دیکھیں موومنٹ چل رہی ہے، اور اس ٹریڈ یونین کو بی بی سی کس طرح ملائن کر رہا ہے جی یونیورسٹیوں میں موومنٹ جا رہی ہے۔ فرانس میں کچھ دن پہلے 35 لاکھ لوگ باہر تھے، یہ انسان ہے۔ اچھا اس کے بعد لیٹن امریکہ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ادھر جو بولیویا میں الیکشن جیتا ہے وہ دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ کو کروایا تھا امریکہ نے اس کی گورنمنٹ کے خلاف جو پریزیڈنٹ ہے۔ اچھا اسی طرح آپ وینزویلا، اور یہ وہ ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، شرم کے ڈوب کے شرم سے مر جانا چاہیے ہمیں، ہم جو بہت اسلامی امہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہاں ان تمام پارٹیوں کا ایک بات پہ کنسنسس ہے، وہ چاہے پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، اور کوئی پارٹی ہو، کہ یہ پرائیویٹائزیشن، یہ لوٹ مار، یہ پاکستان کے اثاثوں کو اونے پونے پہ بیچنا، ان کی اچھا ٹھیک ہے اسٹیٹڈ ایمز تھے آپ کے کہ آپ نے پرائیویٹائزیشن کر کے قرضہ ختم کرنا ہے، قرضہ تو $130 بلین ہو گیا، اور آپ کے فرنٹ مینوں نے ہمارے ملک کے اثاثے خرید لیے۔ یہ کون سی ترقی تھی؟ یہ کیا ہوا؟ اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکانومسٹ ہیں یہ آدھے تو ذہنی معذور کر کے بھیجتی ہے کیمبرج اور آکسفورڈ، باقی جو ہیں وہ اپنے سی وی لے کے چٹکا رہے ہوتے ہیں۔